الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوقار، ہمارا سلسلہ 20 رکعات نماز تراویح کا ثبوت کتب غیر مقلدین سے جاری ہے۔ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج اس سلسلہ کی تیسری نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں بھی میں 20 رکعات نماز تراویح کا ثبوت کتب غیر مقلدین سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے موطا امام مالک، اور اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں علامہ وحید الزماں حیدرآبادی۔ علامہ وحید الزماں حیدرآبادی جو کہ غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث ہیں، اور سامعین ذوقار اس کتاب کا صفحہ نمبر 184 ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں اور 20 رکعتیں سنت ہیں خلفائے راشدین کی۔ الحمدللہ علامہ وحید الزماں حیدرآبادی تسلیم کر رہے ہیں کہ 20 رکعات نماز تراویح سنت ہے خلفائے راشدین کی، اور پھر آگے لکھتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تمسکو بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ الحمدللہ علامہ وحید الزماں حیدرآبادی تسلیم کر رہے ہیں کہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھنا خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا والا، یہ بھی کتاب علامہ وحید الزماں حیدرآبادی کی ہے، نزل الابرار۔ نزل الابرار علامہ وحید الزماں حیدرآبادی کی، اور سامعین ذوقار اس کتاب کے صفحہ نمبر 126 کے اوپر بھی علامہ وحید الزماں حیدرآبادی نے 20 رکعات نماز تراویح کو تسلیم کیا ہے۔ الحمدللہ نزل الابرار کے صفحہ 126 کے اوپر بھی علامہ وحید الزماں حیدرآبادی نے 20 رکعات نماز تراویح کو تسلیم کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا والا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، لکھنے والے ہیں غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ صاحب۔ سامعین ذوقار اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 586 ہے۔ 586 صفحہ کے اوپر ان سے سوال ہوا کہ احناف جو ہیں وہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھتے ہیں، کیا اہل حدیث ان کو 20 رکعتیں پڑھنے سے منع کر سکتے ہیں؟ دوبارہ سنیے گا، ان سے سوال ہوا کہ احناف حنفی 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، کیا اہل حدیث ان کو 20 رکعتیں پڑھنے سے منع کر سکتے ہیں؟ تو جواباً لکھتے ہیں اہل حدیث ان کو منع نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ لکھتے ہیں اہل حدیث ان کو منع نہیں کر سکتے۔ پھر آگے مولانا لکھتے ہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، کہتے ہیں 20 رکعتیں پڑھنے سے اگر احناف کو منع کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ پھر آگے لکھتے ہیں تراویح کی رکعات مسنونہ 8 ہی ثابت ہیں، تاہم باقی نوافل سے تو کم نہیں، خصوصاً اس حال میں کہ بہت سے ائمہ اسلام کا یہی مذہب ہے، پس بند کرنا گناہ ہے۔ الحمدللہ مان رہے ہیں کہ بہت سے ائمہ اسلام کا مذہب 20 رکعات نماز تراویح پڑھنا ہے، اور اس کو بند کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ الحمدللہ علامہ ثناء اللہ امرتسری نے تسلیم کیا ہے کہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھنے سے احناف کو منع بھی نہیں کر سکتے، اور لکھتے ہیں منع کرنا گناہ بھی ہے، اور اس کو بند کرنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں پھر مولانا ثناء اللہ کی کتاب ہے اہل حدیث کا مذہب، اہل حدیث کا مذہب، اور اس کا صفحہ نمبر 114 لکھتے ہیں یزید بن رومان کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے زمانہ میں وتر کے 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مولانا لکھتے ہیں
کہ حضرت عمر کے زمانہ میں صحابہ اور تابعین 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت نماز وتر ادا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ، دوبارہ سنیے گا، میں پڑھ دیتا ہوں، لکھتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں وتر کے 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر صحابہ اور تابعین حضرت عمر کے زمانہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں رسالہ تراویح ہے، مولانا غلام رسول صاحب کا رسالہ تراویح، اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر ہے 23۔ اس کے اوپر مولانا غلام رسول صاحب لکھتے ہیں، لہذا سکہ راویوں سے چند روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ 20 رکعتیں ادا کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور حضرات خلفائے راشدین کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ مولانا غلام رسول صاحب رسالہ تراویح میں تسلیم کر رہے ہیں کہ 20 رکعتیں پڑھنے سے رسول اللہ کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور اس میں اجر بھی زیادہ ہے، لکھتے ہیں 20 رکعت پڑھنے سے رسول اللہ کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، خلفائے راشدین کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں 20 رکعتیں پڑھنے میں اجر بھی زیادہ ہے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں پھر غیر مقلدین کی چوٹی کی کتاب ہے، فقہ محمدیہ، فقہ محمدیہ، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 175 ہے۔ 175 کے اوپر غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث مولانا ابو الحسن صاحب لکھتے ہیں، نماز تراویح کی کوئی حد معین نہیں، جس قدر پڑھے درست ہے، خواہ تھوڑی ہو یا بہت، 2 رکعتیں ہوں یا 4، 10 یا 20 یا 40۔ الحمدللہ، غیر مقلدین کے چوٹی کے عالم دین مولانا ابو الحسن تسلیم کر رہے ہیں کہ خواہ اس کی تھوڑی رکعتیں پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 20 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غیر مقلدین کا محدث مولانا ابو الحسن تسلیم کر رہا ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کی کتاب ہے، اہل حدیث تصوف کے گم شدہ اوراق، اہل حدیث تصوف کے گم شدہ اوراق۔ سامعین ذی وقار اس کتاب کے اندر غیر مقلدین کی کافی کتب کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اس کتاب کے اندر غیر مقلدین کی کافی کتب کو کیا کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے، اور ان کتب میں ایک کتاب ہے حافظ محمد لکھوی صاحب اور ان کے والد کی کتاب حافظ بارک اللہ لکھوی صاحب کی کتاب انواع ہے، اور کتاب انواع کا سامعین ذی وقار صفحہ نمبر 45 ہے۔ صفحہ نمبر 45 کے اوپر غیر مقلدین کے چوٹی کے عالم اور محدث بارک اللہ لکھوی صاحب لکھتے ہیں، ماہ رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح سنت ہیں۔ الحمدللہ، حافظ محمد لکھوی صاحب کے والد محترم، جن کو غیر مقلدین ولی کامل تسلیم کرتے ہیں، اپنا محدث مانتے ہیں، حافظ بارک اللہ لکھوی اپنی کتاب انواع صفحہ 45 کے اوپر لکھتے ہیں، ماہ رمضان کی راتوں میں 20 رکعتیں تراویح سنت ہیں۔ الحمدللہ، 20 رکعتیں نماز تراویح سنت ہیں۔ الحمدللہ۔ سامعین ذی وقار، آج کی نشست کے اندر میں نے 7 حوالہ جات کتب غیر مقلدین سے آپ کے سامنے پیش کیے، اور سامعین ذی وقار یہ میری 3 نشستیں ہو چکی ہیں۔ ان 3 نشستوں کے اندر میں 20 حوالہ جات کتب غیر مقلدین سے پیش کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آنے والی نشست کے اندر بھی میں مزید کتب غیر مقلدین سے 20 رکعات نماز تراویح کے ثبوت کے دلائل پیش کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔